عائشہ بولتی ہے لواح زلیخا لو رأینا جبینہ لعاصرنا بالقطع القلوب علی الایدی، زلیخا کو ڈانٹنے والی عورتیں اگر مصر کی وہی عورتیں میرے آقا کی پیشانی دیکھ لیتی تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے صرف اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن میرے آقا کے جمال کو دیکھ کر انگلیاں نہیں دلوں کو کاٹ کر ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ رکھ لیں۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی شاعری سناؤں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو عربی میں شعر سناؤں گا۔ پہلے تڑپ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، یہ ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ یہ ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات جان حسانات مجیب الدعوات حبیب الرحمن افضل الانسان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول ذیشان صاحب قرآن آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ تو شام کائنات کے بدر الدجا، یعنی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عاشقی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عاشقانہ انداز میں، والہانہ انداز میں، مؤدبانہ انداز میں، محبتانہ انداز میں پیش کریں ذرا درود شریف کا نظرانہ۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی میں نے ایک شعر پڑھا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اب بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، یہ ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ تڑپ کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ تعریف تو کی حضور اعلیٰ حضرت نے، لیکن ایک خاتون تعریف کرتی ہیں جن کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا والدہ شبیر و شبر زوجہ فاتح خیبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب نبی کی تعریف کرتی ہیں تو کتنے پیارے انداز میں کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ابا کے روزے پہ جاتی ہیں، مصطفیٰ کے روزے پہ جاتی ہیں، اور جانے کے بعد وہاں ایک شعر گنگناتی ہیں۔ عربی کا شعر ہے، کتنا پیارا شعر ہے، تڑپ کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ بولتی ہیں ماذا علا من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیہ۔ حضرت فاطمہ بولتی ہیں اگر دنیا کا کوئی انسان، اگر دنیا کا کوئی شخص میرے مصطفیٰ کی قبر انور کو سونگ لے، میرے آقا کی قبر انور کو سونگ لے، آمینہ کے لال کی قبر انور کو سونگ لے، تو حضرت فاطمہ بولتی ہیں اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، تو اسے دنیا میں کوئی اور خوشبو سونگنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے دنیا میں
کوئی اور خوشبو سونگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ تعریف تو کی حضرت فاطمہ الزہرا نے، اب ایک اور خاتون نبی کی تعریف کرتی ہیں جن کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عفیفہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہیں، آمینہ کے لال کی تعریف کرتی ہیں، اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہیں، اپنے شوہر کی جب تعریف کرتی ہیں تو کتنے پیارے انداز میں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ بولتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدِ۔ اگر یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے، اگر مصر والے میرے آقا کے جمال کے بارے میں سن لیتے، میرے مصطفیٰ کے حسن کے بارے میں سن لیتے، حضرت عائشہ بولتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدِ، تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ اب اور آگے بولتی ہے، ترقی کی ہے حضرت عائشہ نے۔ حضرت عائشہ بولتی ہے لواح زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ زلیخا کو ڈانٹنے والی عورتیں، جن عورتوں نے ڈانٹا تھا، کہا تھا زلیخا غلام کو دل دے بیٹھی ہو، حضرت زلیخا نے تمام عورتوں کی دعوت کر دی، تمام عورتوں کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھ میں پھل دے دیا، ان کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، ان کو چھری عطا کر دی گئی۔ حضرت زلیخا نے تمام عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دے دیا، ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا یوسف ذرا ان کے سامنے سے گزر تو جاؤ، ذرا مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزر تو جاؤ۔ حضرت یوسف سے اتنا کہا، یوسف کا گزر ہوا، حسن میں گم ہو گئی۔ ان عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر، یوسف کے جمال کو دیکھ کر، یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر پھل کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ انہی عورتوں کے بارے میں حضرت عائشہ بولتی ہے لواح زلیخا لو رأینا جبینہ لعاصرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ زلیخا کو ڈانٹنے والی عورتیں، جن عورتوں نے زلیخا کو ڈانٹا تھا، کہا تھا زلیخا غلام کو دل کیوں دے بیٹھی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ ان عورتوں کے بارے میں فرماتی ہے اگر وہی عورتیں میرے آقا کا جمال دیکھ لیتی، اگر وہی عورتیں میرے آقا کی خوبصورتی دیکھ لیتی، اگر وہی عورتیں میرے آقا کے رخسار دیکھ لیتی، اگر مصر کی وہی عورتیں میرے آقا کی پیشانی دیکھ لیتی، تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے صرف اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن میرے آقا کے جمال کو دیکھ کر انگلیاں نہیں، دلوں کو کاٹ کر ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ رکھ لے۔ انگلیاں نہیں، دلوں کو کاٹ کر ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ رکھ لیتی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کون عائشہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ وہ عائشہ جنہوں نے کہا تھا کأنہ قطعۃ قمر، جب میرے مصطفیٰ میری زانوں پر، میری ٹانگوں پر سر رکھ کر آرام فرماتے، میرے قریب جب ہوتے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے چاند کا ٹکڑا اتر آیا ہو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ تعریف تو کی حضرت فاطمہ الزہرا نے، پھر تعریف کی حضرت عائشہ صدیقہ نے، لیکن ایک اور تعریف کرتا ہے، یعنی میں ساری تعریفیں نہیں بتاؤں گا، صحابہ نے تعریفیں کی ہیں، حضرت حسان نے تعریفیں کی ہیں۔ حضرت حسان جب تعریف کرتے ہیں تو بولتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ پایا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا۔ لیکن سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ حضرت حسان نے مشرق کے لوگوں کو دیکھا تھا، کہ حضرت حسان نے مغرب کے لوگوں کو دیکھا تھا، کہ حضرت حسان نے شمال کے لوگوں کو دیکھا تھا، کہ حضرت حسان نے جنوب کے لوگوں کو دیکھا تھا، کہ حضرت حسان نے انڈیا کے لوگوں کو دیکھا تھا، کہ حضرت حسان نے پاکستان کے لوگوں کو دیکھا تھا، کہ حضرت حسان نے نیوزی لینڈ کے لوگوں کو دیکھا تھا، کہ حضرت حسان نے افغانستان کے لوگوں کو دیکھا تھا۔ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے اے حضرت حسان آپ نے تو دنیا بھر کو نہیں گھوما، لیکن آپ نے کیسے کہہ دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ؟ تو آئیے چلتے ہیں اس شخص کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں جس نے مشرق کے لوگوں کو دیکھا ہے، مغرب کے لوگوں کو دیکھا ہے، شمال کے لوگوں کو دیکھا ہے، جنوب کے لوگوں کو دیکھا ہے، انڈیا والوں کو دیکھا ہے، پورب والوں کو دیکھا ہے، پچھم والوں کو دیکھا ہے، پاکستان والوں کو دیکھا ہے، نیوزی لینڈ والوں کو دیکھا
دیکھا ہے, سوئٹزرلینڈ والوں کو دیکھا ہے, جس نے تمام کو دیکھا ہے. حضرت حسان نے جب اتنا کہا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا, میں نے آپ کے جیسا خوبصورت کسی کو نہ دیکھا, سوال کرنے والے نے سوال کر دیا. تو آج یہ چلتے ہیں اس کی بارگاہ میں جس نے تمام دنیا کا مطالبہ کیا ہے, جس نے تمام دنیا کو دیکھا ہے, پوری دنیا کی جس نے سیر کی ہے, جس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو آج یہ چلتے ہیں جبرائیل کی بارگاہ میں. اے جبرائیل کہ تم نے میرے آقا کے جیسا کسی کو پایا, اے جبرائیل کہ تم نے میرے آقا کے جیسا خوبصورت کسی کو دیکھا. تو حضرت جبرائیل بیان کرتے ہیں, اعلی حضرت کی زبان ہی سمجھ لو, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں. یعنی میں ساری تعریفیں نہیں بیان کروں گا, صحابہ نے تعریفیں کی ہیں, حضرت حسان نے تعریفیں کی ہیں. یعنی وہ کون نہیں جس نے مصطفیٰ کی تعریف بیان نہ کی ہو, لیکن دنیا کے اندر ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کو دنیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے. جب نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں, آج دنیا کی سیاحی کرنے والا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نبی کی تعریف بیان کرتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ, کیا کہا؟ بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں بلغ العلا, بلغ العلا, علا کا معنی ہے بلندی, بلغا کا معنی ہے پہنچنا, بلغ العلا نبی بلندیوں پر پہنچے بکمالہ, اپنے کمال سے. اب کوئی کہے گا نبی معراج کو تشریف لے کر کے گئے تو حضرت جبرائیل لے کر کے گئے تھے, کوئی کہے گا براق لے کر کے گیا, کوئی کہے گا رف لے کر کے گیا. لیکن میں کہوں گا اگر حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ کو لے کر کے جاتے تو جہاں تک آمینہ کا لال گیا, جبرائیل ساتھ ساتھ جاتے کہ نہیں جاتے؟ بولو ذرا, جبرائیل ساتھ ساتھ جاتے کہ نہیں جاتے؟ اگر براق میرے مصطفیٰ کو لے کر جاتا تو جہاں تک آمینہ کا لال گیا براق ساتھ ساتھ جاتا. اگر رف ہی میرے آقا کو لے کر جاتا تو جہاں تک آمینہ کا لال گیا رف ساتھ ساتھ جاتا. مگر کیا بات ہے کہ رف نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, براق نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ جا کر کے رک گئے. لیکن کیا بات ہے, میرے نبی تو اس سے بھی آگے جا رہا ہے, آمینہ کا لال تو اس سے بھی آگے چلا گیا. بات سمجھ میں نہیں آتی. حدیثیں کہتی ہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں, محققین بیان کرتے ہیں, نبی کو معراج کے لیے حضرت جبرائیل لے کر کے گئے, براق لے کے گیا, رف لے کر کے گیا. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میرا نبی تو سب سے آگے جا رہا ہے اور یہ سب تو پیچھے رہ جا رہے ہیں, یہ سب تو نیچے رہ جا رہے ہیں. تو کون لے کے گیا میرے مصطفیٰ کو؟ آئیے چلتے ہیں شیخ سعدی کی بارگاہ میں. اے شیخ سعدی ذرا تم بتاؤ, میرا نبی جب معراج کو گیا تو کیسے گیا؟ آمینہ کا لال جب معراج کو گیا تو کیسے گیا؟ تو شیخ سعدی بیان کریں گے بلغ العلا بکمالہ, نبی بلندیوں پر کسی کے سہارے نہیں بلکہ اپنے کمال سے گیا, کسی کے سہارے نہیں بلکہ اپنے کمال سے گیا تھا. اب آگے شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کشف الدجا بجمالہ, کشف الدجا بجمالہ, دجا جمع ہے دجیتن کی, دجیتن کا معنی آتا ہے رات کا اندھیرا. کشف الدجا, رات کے اندھیرے روشن ہو گئے بجمالہ, میرے آقا کی خوبصورتی سے, میرے آقا کے جمال سے. کسی اور سے مت پوچھو, حضرت عائشہ سے پوچھ لو. اے عائشہ ذرا تم بتاؤ آمینہ کے لال کا چہرہ کیسا ہے؟ اے عائشہ ذرا تم بتاؤ آمینہ کے لال کا جمال کیسا ہے, مصطفیٰ کی خوبصورتی کیسی ہے؟ تو حضرت عائشہ بیان کریں گی کہ اس رات سوئی میری ہی تو گمی تھی, اس رات سوئی میری ہی تو گمی تھی. کوئی لالٹین نہ تھی, کوئی سیاہ پین نہ تھی, کسی طرح کا کوئی روشنی کا انتظام نہ تھا, کوئی مرکری نہ تھی, کوئی بلب نہ تھا. لیکن کیا تھا؟ سامنے چہرے مصطفیٰ تھا اور رات کے وقت سوئی کا مل جانا. یہ آمینہ کے لال کی خوبصورتی. اب حضرت شیخ سعدی آگے بیان کرتے ہیں حسنت جمیع خصالہ, اپنے آقا کی تمام عادتیں اچھی, اپنے آقا کا کردار اچھا, اپنے آقا کا اخلاق اچھا, اپنے آقا کا کردار اچھا, اتنا اچھا کہ کسی کا ایسا نہیں ہوگا. حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں حسنت جمیع خصالہ, مصطفیٰ کا عادت اچھی, مصطفیٰ کا اخلاق اچھا, مصطفیٰ کا کردار اچھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت کی, میں نے 10
10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت کی، لیکن آقا کے کردار پر قربان جاؤں، آقا کے اخلاق پر قربان جاؤں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے 10 سال تک خدمت تو کر لی، لیکن آقا نے 10 سال میں کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ انس اوف، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ انس اوف، ہے نا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میرے آقا کا کردار اتنا اچھا، اتنا اچھا، آقا کا اخلاق اتنا اچھا کہ مصطفیٰ نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں۔ ارے یار ذرا تم ہی بتا دو، اگر 10 سال تک کوئی آپ کے پاس رہنے لگے، بتاؤ غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سے خطا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسے ڈانٹو گے بھی، اسے مارو گے بھی، اگر ضرورت پڑے گی تو ہاتھ بھی اٹھاؤ گے۔ لیکن مصطفیٰ کی عادت و اخلاق اتنا اچھا کہ مصطفیٰ نے کبھی مارا نہیں، مصطفیٰ نے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اپنے آقا کی تمام عادتیں اچھی، اپنے آقا کا اخلاق اچھا۔ آئیے چلتے ہیں حضرت عائشہ کی بارگاہ میں۔ اے عائشہ ذرا تم بتاؤ مصطفیٰ کا اخلاق کیسا ہے، مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے، مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے، مصطفیٰ کا اخلاق کیسا ہے، مصطفیٰ کا برتاؤ کیسا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اے لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو میرے شوہر کا اخلاق کیسا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو میرے شوہر کا جمال کیسا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے، تو مجھ سے سنو کان خلقہ والقرآن، قرآن کا آئینہ سامنے رکھ لو، آئینہ قرآن کا ہوگا، اخلاق آمینہ کے لال کا ہوگا، آئینہ قرآن کا ہوگا، اخلاق آمینہ کے لال کا ہوگا۔ یہ اخلاق ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ کردار ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اب حضرت شیخ سعدی نے یہ 3 مصرے لکھ ڈالے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ لیکن جب چوتھا لکھنے بیٹھے یاد نہیں آیا، جب چوتھا لکھنے بیٹھے یاد نہیں آیا، جب یاد نہیں آیا پریشان ہیں، حیران ہیں، اتنے میں کہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی؟ قسمت کی معراج ہو گئی، میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے، ذرا تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے، آقا آئے، آنے کے بعد کہا اے شیخ سعدی پریشان کیوں ہو، اے شیخ سعدی حیران کیسے ہو، چہرے پر شکن کیسے پڑی ہے، چہرے ماتھے پر بل کیسے پڑا ہے، اے شیخ سعدی حیران لگ رہے ہو، حیران کیوں ہو؟ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھنے بیٹھا تھا، یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھ رہا تھا، لیکن میں نے 3 مصرے لکھ ڈالے، اب چوتھا لکھنے جب بیٹھا یاد نہیں آیا۔ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں شیخ سعدی ذرا مجھے بھی تو سنا دو کیا لکھ رہے تھے میری تعریف میں، اے شیخ سعدی ذرا مجھے بھی تو سناؤ کیا لکھ رہے تھے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے شیخ سعدی 3 مصرے تم نے لکھ ڈالے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اے شیخ سعدی چوتھا مصرع لکھ کیوں نہیں دیتے؟ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ تعریف کی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یعنی بہت سے لوگوں نے تعریفیں کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی تعریف کی تو صداقت کے امام بن کر کے چمک گئے، ہے نا، بولو چمکے کی نہیں چمکے۔ عمر فاروق اعظم نے تعریف کی تو سخاوت کے امام بن کر کے چمک گئے۔ عثمان غنی نے مصطفیٰ کی تعریف کی تو سخاوت کے دھنی بن گئے۔ حضرت علی نے تعریف کی تو شجاعت والے بن گئے۔ غوث اعظم نے تعریف کی تو کرامت والے بن گئے۔ اگر خواجہ غریب نواز نے تعریف کر دی تو بادشاہت والے بن گئے، حکومت والے بن گئے، ہے نا۔ کس کس کو تاج نہ ملا؟ میرے اختر رضا کو تاج مل گیا مصطفیٰ کی تعریف کا صدقہ۔ یہ مصطفیٰ ہی کی تو تعریف کی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے جب تعریف کی مجدد اعظم بن کر کے چمک گئے۔ آج ہم لوگ یہاں تعریف کر رہے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی اس حاضری کو اگر قبول فرما لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔